بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار رب شہنشاہ کون و مکان کے نام سے جو نہایت ہی رحم والا، بڑا کرم والا، ہمیں بخشنے والا ہے، ہماری غلطیوں کو درگزر کرنے والا ہے. شروع کرتا ہوں اس پیارے رب کے نام سے جس نے ہمیں بنایا، ایک بے جان قطرے سے ہمیں پیدا کیا. وہ بڑا مہربان بادشاہ ہے، بڑا مہربان بادشاہ. سلام و رحمت آپ سب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت و سلامتی ہو آپ پر. امید کرتا ہوں اس ذات واحد کے اور سے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشرو و صحت ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے. شعبان کے مبارک مہینے میں بہتر سے بہتر عمل کر کے، بہترین عمل کر کے بہترین جزا پانے کے لیے کوشاں ہوں گے، اچھائیوں نیکی کرتے ہوں گے، تاکہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ اس سال کا پورا جو اگلی کوٹا عطا فرمائے، اس میں خوشیاں، نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے. بہت سے حضرات میرے عزیز جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں اور بار بار تقاضا کرتے ہیں کہ جادو کرنے والوں کے لیے یا جو ہم پر فضول میں جادو کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ان پر ہی ہم الٹا جادو کر دیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. حالانکہ میں پچھلی بار بتا چکا ہوں ایک عمل، اس پہ شاید آپ لوگوں نے عمل کیا ہو، مگر لوگ اور بھی زیادہ سرگرداں ہیں، پریشان ہیں کہ کرا جائے. اور جادو کیا ہے؟ دیکھیے، جادو تو حق ہے، علم تھا، مگر وہ جادو مفقود کر دیا گیا. ہمارے اسلام نے، میرے اسلام نے جادو کو مفقود کر دیا. کرنے والا، کرانے والا دونوں ہی دین تھے جن کا انحراف کرتے ہیں، یعنی دین سے ان کا کوئی مطلب نہیں، اسلام سے ان کا کوئی مطلب نہیں. اسلام تو ایک بہت ہی اچھا زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، سماج میں رہنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا لائحہ عمل پیش کرتا ہے. خوش رہو، دوسروں کو خوش رکھو، اللہ کو خوش رکھو. دوسرے خوش ہوں گے، اللہ خوش ہوگا آپ کے عمل سے، کام سے. اور اگر آپ اللہ کی مخلوق کو پریشان کریں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. وہ اللہ، وہ آلمائٹی، وہ نرنکار، جس کا کوئی آکار نہیں ہے. ہر مذہب کی کتاب میں جس کا ذکر ہے، ہر ماننے والا جو اسے مانتا ہے، کسی بھی شکل میں مانے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر مانتا اسی کو ہے. مگر کچھ باتوں پر، اس کی سچائی اور اچھائی باتوں پہ عمل نہ کر کے اپنے آپ کو اپنا ایک علیحدہ گروپ بنانا، اپنی علیحدہ شناخت قائم کرنا چاہتے ہیں، وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ ایسے سب لوگوں کو نیک ہدایت دے، نیک ہدایت دے. آمین. دیکھیے، میرے اسلام میں انتقام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک. اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے، وہ آلمائٹی جو ہے، وہ اوپر بیٹھا جو شہنشاہ ہے، کون و مکان ہے، وہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور خود بھی وہ ہم لوگوں کی تمام غلطیوں کو، دن بھر کی، دنیا بھر کی غلطیوں کو معاف فرماتا رہتا ہے. معافی اس کا پسندیدہ عمل ہے، معاف کر دینا اس کا پسندیدہ عمل ہے. اب ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، فلاں شخص نے میرے گھر میں ایک اینٹ ماری تو میں انتقام، اور اس کے گھر میں 25 اینٹیں ماری، تو میں اس سے بڑا شیطان ہو گیا. جس نے ایک اینٹ ماری تھی، میں اس کے گھر میں 25 ماروں، 50 ماروں یا 10 ماروں، تو میں اس سے بڑا شیطان ہو گیا اور انتقام ہو گیا. اور جب یہ انتقام ہوا تو میرا اسلام سے کوئی بات نہیں رہا. ہمارے لیے انتقام کا سے بہتر ہے معافی. میرے آقا، مولا، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، شفیع روز محشر، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اپنے تمام دشمنوں کو ہمیشہ معاف فرمایا. ہمیں طائف کا واقعہ میں بار بار بتا چکا ہوں. آپ چاہتے تو اس وقت کچھ بھی کروا سکتے تھے، بعد میں انتقام لے سکتے تھے، مگر آپ نے ان سب کو معاف کیا. فتح مکہ کے وقت جب آپ مکہ میں پاتارا داخل ہوئے، تشریف لائے، تو آپ نے سب کو امان دی، سب کو معاف کر دیا، سب کے ان زیادتیوں کو معاف کر دیا جو آپ کے ساتھ کری گئی تھی. اور جو آج کا آدمی تو ان زیادتیوں کو، ان مظالم کو برداشت ہی نہیں کر سکتا. وہ زیادتی کی گئی تھی آپ کے ساتھ، مگر آپ نے انہیں بھی معاف کر دیا. تو ہم آپ کے نام لیوا ہو کے انتقام کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو یہ غلط ہے اور کرنا نہیں چاہیے. اس لیے سب سے اہم کام یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھیے.
معافی کرنے والا ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس کی ریسرچ نے بھی یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو شخص معاف کرتا ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے اور اس کے پاس بڑا سکون ہوتا ہے، اور جو لوگ معاف نہیں کرتے، کڑتے رہتے ہیں انتقام کے لیے، جلستے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، ان کی بہت سی چیزیں جسمانی روحانی جو ہوتی ہیں کم ہوتی ہیں۔ یہ سائنس کی ریسرچ ہے، اور جو میں عرض کر رہا تھا وہ اسلام کی تعلیمات ہیں بابا اعظم کے زمانے سے، مختلف ادوار، مختلف ٹائمس میں، مختلف حالات میں، مختلف انبیاء، مختلف ریفارمرز کے ذریعے، مختلف رسولوں کے ذریعے، مختلف زبانوں میں، مختلف علاقوں میں ایک ہی بات کو مختلف انداز میں کہا گیا ہے، اور ان سب ساری شروع سے فرام دا ویری بگننگ، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک جو بھی تمام نبیوں، رسولوں، ریفارمرز کو اچھی چیزیں عطا کری گئیں، انہیں سب کو اکٹھا کر کے اسلام بنا دیا گیا۔ بہرحال تو انتقام مت لیجیے، جادو بھرا ہے، جادو ہوتا ہے، اور رحمت للعالمین میرے آقا احمد مجتبیٰ شفیع روز محشر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد جاریہ ہے کہ نہیں مرتا ہے کوئی آدمی اپنی موت سے، مگر مر جاتا ہے نظر سے، حسد سے، جادو سے اور آہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے کلام میں ہر پرابلم کا سولوشن رکھ دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے کلام میں کوئی دنیاوی اور دینی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل نہ ہو، بس سمجھنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، اور ان مکار لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو لاف و گزاف زیادہ کرتے ہیں، مکاری زیادہ کرتے ہیں، اچھی بات نہیں بتاتے، ان کے بارے میں بھی بات کروں گا۔ جیسے بعد میں کرتے ہیں، پہلے اب یہ جادو کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ کسی نے جادو کر دیا، اسی کا توڑ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس سے محفوظ رہیں۔ وہ عمل کر رہا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ ہمارا دشمن جب ہم پہ عمل کر رہا ہے، ہماری دشمنی کر رہا ہے، ہمارے اوپر فائرنگ کر رہا ہے، ہمارے لیے کوئی بھی نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اور اس کی وہ کوشش ناکام ہو رہی ہے، وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اس کے لیے سب سے بڑی موت تو یہی ہے۔ اس کی سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی جو ہے دکھ کی خبر، دکھ سب سے بڑا دکھ سے یہی ہے کہ وہ برابر حملہ کر رہا ہے، بہت پاورفل انداز سے حملہ کر رہا ہے، اور میرے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے سوچ کے ہی بیچارہ ادبرا ہو جائے گا، اس کے لیے سزا کافی ہے، سفیشینٹ ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر جادو سے بچنے کے لیے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین پر جب جادو ہوا تو ماؤس سین اترے، وہ پڑ گیا آپ آرام سے۔ اگر اس سے بھی چھوٹا عمل چاہتے ہیں تو ایک عمل ہے، اسے آپ ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ، بطشتم دو بار ہے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ ایک بار ہوا، ایک بار پھر سمجھ لیں، غور سے لکھ لیجیے، نوٹ کر لیجیے، یاد کر لیجیے، اور میرے کہنے میں اگر میری آواز اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے دوبارہ معلوم کر لیں، میں لکھ کر بھیج دوں گا آپ کو۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسے آپ کو 60 بار پڑھنا ہے، 60 ٹائمز اسے پڑھ لیجیے گا، اپنے ہاتھوں پر دم کریے اور اپنے سارے جسم پر پھیل، سارے جسم پر، پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیل لیجیے گا، پانی پر دم کریے، اس پانی کو پی لیجیے، اس پانی کو بھی آپ ساری باڈی پر لگا سکتے ہیں۔ اس پانی کو آپ پڑھنے کے بعد اس پانی کو پانی میں دم کر کے آپ گھر کے چاروں کونوں میں بھی اس سے پانی کو چھڑک سکتے ہیں۔ بہت زیادہ پاور اور بہت ہی زیادہ اگر فائدہ آپ چاہتے ہیں، اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نماز نہیں پڑھتے تو نماز پڑھنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور صحیح ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جسے وہ قبول کرے۔ تو آپ فجر کی نماز کے بعد 60 بار پڑھیے اسے۔ جو دیگر مذاہب کے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، انہیں کے لیے لازم ہے کہ وہ نہا دھو کر، پاک صاف ہو کر،
صبح 3 بجے سے لے کے 5 بجے تک 60 بار کسی وقت بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بیٹھے صاف جگہ پر، پاک جگہ پر بیٹھے ایک اگربتی جلا لیں اور تھوڑی دیر خاموش بیٹھ کے الباٹی کا، اللہ تبارک تعالیٰ کا تصور کر لے. یہ سوچ لے کہ اس مالک کے بارے میں سوچ جس نے ساری دنیا بنائی، ساری سرشٹی بنائی، ہمیں بنایا اور ہمیں سب کچھ عطا فرمایا. اس کے بارے میں سوچ کے 60 بار پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے، بچوں پہ دم کرے، گھر پہ دم کرے. انشاءاللہ تعالیٰ جادو آپ پر کرا ہوا جادو جو ہے دا سیم ڈے کم ہونا شروع ہو جائے گا. جو اس کی تکلیفیں ہیں وہ سیم ڈے دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ 11 دن کے اندر آپ پر کیا ہوا سارا جادو کٹ جائے گا. آپ کی فیملی پہ کرا ہوا کٹ جائے گا، آپ کے مکان پہ کرا ہوا کٹ جائے گا، آپ کی دکان پہ، کاروبار پہ کرا ہوا جادو ختم ہو جائے گا. اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ اگر اس کے بعد آپ پڑھتے ہیں، ایک اور 11 دن پڑھتے ہیں، تو وہ جادو جس شخص نے کیا ہے لوٹ کر واپس اس کی جان چلا جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ عمل آپ لوگوں کے لیے سفیشینٹ، چھوٹا بھی ہے اور اس میں زیادہ پابندی بھی. اب ہاں ایک مسئلہ اور آتا ہے، لوگ کہتے ہیں صاحب اجازت لینا ہے، اور وہ طالب اللہ مولوی لکھتے ہیں اجازت. دیکھو میرے بھائی، اجازت کے لیے، اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے، کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے، کوئی بھی اچھا کام کرنے کے لیے، اچھائی کرنے کے لیے ہمیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز پڑھنا ہے، ہمیں کس سے اجازت لینا ہے. ہمیں خیرات دینا ہے، ہمیں کس سے اجازت لینا ہے. ہمیں روزہ رکھنا ہے، فاسٹ رکھنا ہے، تو ہمیں کس سے اجازت لینا ہے. ارے یار ہمارا دل چاہ رہا ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم نے اپنے خیرات کر دی، زکوٰۃ دے دی، دوسرے کی غریبوں کی مدد کر دی، اجازت کس کی. ہاں ایک بات ہے، اجازت کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو آپ کی فہم سے بالاتر ہے، تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے، ایک گرو کی ضرورت ہے. کیوں؟ اگر اس عمل کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے آپ کے سامنے، یا مان لیجئے وہ اپنے خواص کے حساب سے وہ عمل جو ہے اس کا اثر آپ کے سامنے نہیں آتا، تو وہ آپ کو کبھی کو کون بتائے گا. تو اس کے لیے آپ کا استاد سفیشینٹ کافی ہے. یا پھر آپ جیسے چاہے، جس بزرگ سے چاہے مشورہ لیں، کسی سے بھی، تو مشورہ دیٹ از another thing. مگر یہ کہ ہر بات میں اجازت لیجیے، کب اس میں کامنٹ باکس میں یہ لکھ دیجیے، وہ لکھ دیجیے، یہ سب مکاری کی 420 کی باتیں ہیں. اللہ کا نام لینے کے لیے، الباٹی کا نام لینے کے لیے، اس نرنکار پرم پتا پرماتما کا نام لینے کے لیے، یا کوئی بھی دنیا کا نیک کام کرنے کے لیے کسی سے کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. خواہ وہ کتنا ہی بڑا مولانا ہو، مولوی ہو، بابا ہو، پنڈت ہو، جو بھی ایکسوائزڈ کچھ بھی ہو، کچھ نہیں. آپ اپنا کام شروع کریے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے آپ شروع کریے. ہاں کوئی پرابلم آتی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس استاد کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے. اس لیے آپ چاہیں تو کسی سے اجازت لے لیں، معلوم کر لیں. ایسے کہ صاحب میں پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا مہربانی کر دیں میرے ساتھ، آپ دیکھ لیجیے گا کہ میرا کچھ غلط نہیں ہو رہا ہے یا کہیں غلط ہو رہا ہے، تو پھر اس کی آپ اصلاح فرما دیں، صحیح راستہ دکھا دیں. ہمارے ایک یونیورسٹی چل رہی ہے، پہلے بہت سی یونیورسٹیز تھی امریکہ میں، انگلینڈ میں، سب اب ان کے نام لوں. ہندوستان میں تو اپنے بہت سی ہیں، اور تمام ممالک میں یونیورسٹیز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں. مگر اب پچھلے دنوں سے ایک بہت اچھی یونیورسٹی چلی ہے جسے یوٹیوب یونیورسٹی کہا جاتا ہے. یوٹیوب یونیورسٹی جو ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اس میں ملا، مولوی، بابا، اتنے گندے گندے لوگ، ایسے ایسی بڑی بڑی داڑیاں رکھا کے، ایسے ایسے رنگ برنگے کپڑے پہن کر، بڑی بڑی موٹی موٹی مالائیں ڈال کر وہ نسخے بتا رہے ہیں، وہ دعائیں بتا رہے ہیں، وہ منتر بتا رہے ہیں کہ صاحب اگر یہ منتر پورا نہ ہو تو آپ میرے چینل پہ تھوک دیجئے، اور اگر یہ آپ کا اس دعا کے بدلے میں آپ کو اتنی دولت نہ ملے تو آپ میرے آگے جوتے ماریے، اور وغیرہ 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 وغیرہ. یہ سب مکاری کی اور لفاظی کی باتیں ہیں، بات کو بڑھانے والی باتیں. انہیں اپنے سبسکرائبرز بڑھانا ہے، انہیں یوٹیوب سے پیسہ لینا ہے، وغیرہ وغیرہ مکاری کی باتیں ہیں. اللہ کے کلام کے لیے تو کسی بھی ایشوریہ واڑی کے لیے کو کا ایک شبد جو ہے، ایک شبد، جیسے مان لیجئے اللہ، تو اللہ میں کتنے کئی شبد ہو گئے، الف ایک ہو گیا، لام دوسرا شبد ہو گیا. تو اگر صرف اللہ کا الف آپ پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا اتنا ثواب اور اتنا بینیفٹ آپ کو ملے گا، اگر آپ صحیح نیت سے صحیح کام اس کے لیے پڑھ رہے ہیں.
کہ آپ یو کانٹ امیجن، میں تصور ہی نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں کہ کیا انعام و اکرام ہمیں مل سکتے ہیں. تو یہ زیادہ سے زیادہ یہ سب مکاری کی باتیں ہیں. استاد ہونا لازمی ہے، استاد بہت ضروری ہے، راہبر بہت ضروری ہے، پیر جسے کہتے ہیں پیر بہت ضروری ہے. اور پیر کا مطلب یہی ہے کہ وہ آپ کی غلطیوں سے آپ کی اصلاح کرتا ہے، آپ کی جیون شیلی میں، آپ کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں، دین کے بارے میں، یعنی دھرم کے بارے میں، مذہب کے بارے میں آپ کو صحیح راستہ دکھاتا ہے، اچھی باتیں کرنے کی رہبری کرتا ہے. مطلب وہ آپ کا وہ ہے، گائیڈ ہے. تو گائیڈ ہونا تو ضروری ہے، مگر ان لوگوں کے کہ اجازت دیجیے وہ دیجیے وہ مت کریے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس یونیورسٹی کے ان چیپٹرس کو، ایک تو میڈیکل چیپٹر، ٹریٹمنٹ چیپٹر، اور ایک یہ تنتر ودیا، عملیات و وظائف کے چیپٹرس کو آپ دیکھیں نا، اس سے دماغ خراب ہوتا ہے. حکیم صاحب نسخہ بتا رہے ہیں، یہ بڑی داڑھی، اور صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلانی جگہ بیٹھا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا. اب سنیے انہوں نے نسخہ بتایا. ارے صاحب اس بات کا نسخہ ہے، گارنٹی سے صحیح ہو جائیں گے. اور یہ میں نے میرے باپ دادا لکڑ دادا کہاں سے خاندان کا میرا نسخہ ہے. اس میں ہے صاحب 100 گرام الائچی، 100 گرام لونگ، 100 گرام میتھی دانا، 100 گرام اس کے فرانے کے پھول. میں نے ان سے پوچھا، میں نے بھائی نسخہ بہت اچھا ہے، اب آپ یہ بتائیے مہربانی کر کے کہ آپ نے الائچی بتائی تھی 100 گرام. جی صاحب بتائی تھی. تو کون سی الائچی بتائی تھی؟ چھوٹی یا سفید؟ سوری، چھوٹی یا بڑی؟ دو طرح کی الائچی ہوتی ہے، ایک کالی بڑی والی، کالی الائچی کہتے ہیں بڑی الائچی، ایک سفید الائچی جو عام ہے، پان وان میں بھی کھائی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب آپ یہ بتاؤ پہلے کہ نسخے میں ہم کون سی الائچی استعمال، مریض جو ہے کون سی الائچی استعمال کرے. ارے وہ صاحب کوئی سی بھی کر لے، دونوں کے خواص علیحدہ علیحدہ ہیں، دونوں کے مزاج علیحدہ علیحدہ ہیں، کوئی سی کیسے استعمال کر لے صاحب. ارے بھائی صاحب یہ بتا دو اس میں چھلکا بھی ہوتا ہے، چھلکا اتار کے پھر خالی بیج کر رہا ہے. بتائیے الائچی کے بیج ہمیں استعمال کرنا ہے، ہمیں چھلکے کے استعمال کرنا ہے، کچھ تو بتاؤ میرے بھائی. نہیں، مکاری. میں لندن سے آیا ہوں، لندن کے جنگلوں میں تھا. میں افریقہ سے آیا ہوں، میں افریقہ کے جنگلوں میں تھا. وہاں کے لوگ ایسے بناتے تھے، گھوڑے جیسی طاقت آ جاتی ہے. ارے بھائی تم بیچ کیوں رہے ہو پھر؟ نسخہ ڈائریکٹ بتاؤ یار، آسانی سا، اور بتاؤ بالکل کلیئر کر کے. پڑھے لکھے لوگ اسے دیکھیں گے، ہم جیسے بیوقوف سے دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں گے کون کون سی چیزیں ہیں ان میں آپس میں کمبینیشن کر کے کیا چیز بن رہی ہے، اس کا فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پھر آگے چلائیں گے اور چلے گا. مگر نہیں، اگر یہ عمل آپ نے پڑھ لیا تو میں حلفیہ کہتا ہوں، اس کی قسم کھاتا ہوں، فلانی جگہ پر بیٹھا ہوں، آج آپ پڑھ لیں گے کل سویرے تک آپ کو کوئی 10 کروڑ روپے دے جائے گا. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، وہ اس یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر، کیا اس یونیورسٹی کے وی سی بننے والے تھے، کیونکہ اس پہ اتنا عمل کرتے تھے. وہ قسمیہ حلفیہ کہہ رہے تھے، بولے صاحب جتنے عمل میں نے انہوں نے بتائے لوگوں نے، میں نے ہر عمل پڑھا، مجھے 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کا فائدہ نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، انہوں نے سمجھایا. میں نے کہا آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا. بولے صاحب میں ضرورت مند ہوں، عقیدہ صحیح کیوں نہیں ہوگا یہ بتائیے. بات قاعدے کی ہے. پہلے سے عقیدے کے لیے پڑھے، دولت کے لیے پڑھا تھا، میری دولت سے میری 4 بچی ہیں، میرا یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بجائے اس کے، وہ ایک بابا ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ منتر پڑھ دو 3 بار لیٹرین میں بیٹھ کے پیشاب کرتے ہوئے، جس لڑکی کے لیے پڑھو گے وہ لڑکی آ جائے گی آپ کو. کیوں بھائی؟ کون سے مذہب میں، کون سے اس نے لکھا ہے، کون سے ریفارمر نے یہ کہا ہے کہ دوسرے کی لڑکی کو آپ بلا لیجیے حرام کاری کرنے کے لیے؟ بتایا. اور اس عمل کو آپ پڑھیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بنیادی غلطی یہ کر دی کہ آپ غلط بتا رہے ہیں، کسی کو بھی بلا لیجیے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا وہ منتر اتنا گرا ہوا ہے کہ کوئی اسے پڑھے گا اور پڑھے، میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی نہیں آئے گا، اس کی اپنی بیوی نہیں آئے گی. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت بڑے عابد و کامل، بہت بڑے پیر کے شاگرد، بغیر پیر کے کبھی انہوں نے پانی نہیں پیا، ان کے پیر کے اپنے گرو جی کے حکم کے بغیر پانی نہیں پیا. ان کی بیوی ان سے ناراض ہو کے چلی گئی. ہاں، اور ان کا دعویٰ پیر، ان کو خود بھی پیر ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 5-6 ہزار موکل ہیں، 5-6 ہزار شکتی ان کے پاس ہے. ان کی بیوی نے انہیں مقدمہ وغیرہ کر دیا. کیا ہوا؟ مقدمے میں وہ ہار گئے. کیا مقدمہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپیل کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس صورت سے معاملہ سبسائڈ ہو جائے تو وہ میرے پاس ہے. تو میں نے بھیا آپ تو خود ہی
بہت پہنچے ہوئے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو طفل مکتبوں بچہ ہوں، جانتا ہی نہیں ہوں، بہت کم جانتا ہوں، اور آپ لوگوں سے ہی سیکھا ہے، آپ مجھ سے کیا مدد طلب کر رہے ہیں؟ بولے وہ میرے ساتھ ایسا ہو ویسا، اور میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا، آپ جانتے ہو۔ تو میں نے یار آپ کے پاس تو سنا ہے میں نے 200-250 موکل ہے۔ بولے ہاں وہ تو صاحب میرے پیر کی مہربانی ہے۔ تو میں نے 200-250 موکل آپ کے منہ میں چلتے ہیں؟ بولے ہاں بالکل چلتے ہیں۔ تو میں نے یار وہ 200-250 موکل مل کے حضرت آپ کی بیوی کو آپ کے حکم پہ نہ چلا سکے، آپ کے اشاروں پہ نہ چلا سکے، اور ایک بیوی آپ کے قبضے میں نہیں آئی، تو 200-250 موکل کیسے آ گئے؟ تو میں نے یہ کیوں آپ فرسودگی کر رہے ہیں؟ آپ ایسا کریے، عملیات کا چکر چھوڑو، میں اپنے ایک میرے بھائی ہائی کورٹ میں ایڈوکیٹ میں، ان کا نمبر آپ کو دے رہا ہوں، ان سے بات کریے، اور اپنے جو آپ کے خلاف مقدمہ وہ فیصلہ ہوا ہے یا لوور کورٹ نے کیا ہے اس کی اپیل کر دیجیے۔ ہاں یہ میں دعوے سے کہتا ہوں، اگر آپ نے ان صاحب کو وکیل کر لیا اور انہوں نے کر دیا، ہاں کر دی، تو 100% ہم کو راحت مل جائے گی وہاں سے۔ تو مسئلہ یہ سارے مسائل ہیں، ان باتوں سے بچیے، آپ کی دشمنی کے لیے میں نے یہ بتا دیا۔ اللہ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے، آپ کچھ مت کریے، نہا دھو کے خاموش بیٹھ جائیے، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اس سال بیٹھی کو یاد کرتے رہیے خاموش بیٹھ کے تنہائی میں، تو بھی آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کا نام تو لیجیے، آپ نام لینے کی کوشش تو کریے، بغیر اس شان سے لیا جائے نام جیسے لیا جاتا ہے۔ ڈی ایم ایک پورا مکمل لفظ ہے، ضلع ادھیکاری ایک پورا مکمل لفظ ہے، مگر جب ہم ڈی ایم کا نام لیتے تو کبھی نہیں کہتے، پڑھے لکھے لوگ بھی قابل، کہ ڈی ایم صاحب، ڈاکٹر ایک مکمل لفظ ہے، مگر ہم جب کہتے ڈاکٹر صاحب کے پاس جا رہا ہے، ہم فلاں، اب بہت کم لوگ کہتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، یہ ڈاکٹر ادھر ڈاکٹر صاحب ذرا سنیں۔ تو یار یہ کم سے کم ہمارے اندر یہ وہ ہو طریقہ کار، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا، ہمیں صحیح راستے میں چلنے کی توفیق دے گا۔ مگر ہم ڈائریکٹ یہ چاہیں کہ ہم بیٹھ گئے نا، ہم غلاظت کر کے آئے، آرام کاری کر کے آئے، اور ہم سے اللہ ہمیں یہ دے دے، ایشور ہمیں یہ دے دے، ماتا جی ہمیں یہ دے دیں، بابا جی ہمیں یہ دے دیں، تو کوئی کہیں سے نہیں ملنے والا ہے۔ دشمنی کے لیے میں نے آپ کو یہ آزمودہ وہ بتا دیا، آپ سب سے پہلے معاف کرنا سیکھیے، معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک کریم، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے سب گناہوں کو اور غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، آپ اس کے پکے انویائی بنیے، آپ بھی معاف کرنا سیکھیے، اور زیادہ پریشان ہے تو صرف یہ وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ جادو ٹونے سے آپ محفوظ رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رہیں گے۔ ویسے میرے جد کریم کی ایک کملی شریف ہے، کملی شریف، وہ بھی تیر بازف ہے، جادو ٹونا، بھوت پلیت، چور ڈاکو اور ہمسایہ بد کے لیے اور موذی جانوروں سے بچنے کے لیے 2 لائنوں کی وہ دوہا ٹائپ کا ہے کہ کالی کملی شیخ فرید کی جیسے کالی رات، چورا سانپا ظالمہ یہ تینوں آزار دور دور دور، یہ آپ کی فرمائی ہوئی ہے، کالی کملی شیخ فرید کی جیسے کالی رات، چورا سانپا ظالمہ یہ تینوں آزار دور دور دور۔ میں نے اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا کہ دور 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 کے بعد حق فرید حق فرید حق فرید 3 بار۔ میرا دعویٰ ہے اسے بھی آپ زور سے پڑھ کے اگر تاڑی بجا دیں گے، جہاں تک تاڑی کی آواز جائے گی وہاں تک 7 بار پڑھیے، وہاں تک تاڑی کی آواز والا ایریا پورا محفوظ ہو جائے گا، چور سے، ڈاکو سے، سانپ سے، بچھو سے، جادو سے، ٹونے سے۔ اور تجربہ ہے لوگوں کا، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک راستے تک چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اچھے راستے پہ چلائے، اچھے راستے پہ چلائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اعزاء اقربا کو، آپ کے ملنے والوں کو، ہمارے دیش واسیوں کو ہر بلا و وبا سے محفوظ رکھے، اور خاص طور سے ہم لوگوں کو ہر بلا سے، ہر وبا سے، ذلت و قلت سے محفوظ فرما دے، ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اور اے رب کریم، تو ہمارے جو بزرگ تیرے پاس جا چکے ہیں ان کے ساتھ تو بہتر برتاؤ فرما، انہیں بخش دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور ہم لوگوں کو وہ عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرما جن سے ہمارے بزرگوں کی ارواح جو ہے خوش ہوں، اور انہیں سکون ملے، اور ان سے انہیں فائدہ پہنچے، ہم لوگوں کی بھی عاقبت بخیر کرنا۔ اوکے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔